ایک عریضہ میں اپنی قوم سے کرتا ہوں، اگر واقعی میں حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہو تو میرے دوستو میں تم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محرم کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے جس میں حضرت امام حسین آقا محمد الرسول اللہ اور خدائے پاک ناراض ہو۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ پہلے اگر قرآن نہیں پڑھ رہے تھے تو سچے حسینی ہو، قرآن کے عادی بن جاؤ۔ پہلے اگر نمازیں نہیں پڑھتے تھے تب اگر سچے حسینی ہو تو نمازی بن جاؤ۔ پہلے غریبوں کی مدد نہیں کرتے تھے، اگر سچے حسینی ہو تو غریبوں کی مدد کرنے لگ جاؤ۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین کی ہسٹری آپ پڑھیں، امام حسین کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، تب آپ کو جگہ جگہ پر مل جائے گا کہ سخی تو بہت دیکھے لیکن امام حسین کی طرح سخی نہیں دیکھا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے تو بہت دیکھے لیکن امام حسین کی طرح قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یاد کرو ملک شام میں جب حضرت امام حسین کی گردن کاٹ کر کے یہ یزیدی میرے حسین کے سر کو نوک نیزہ پر لگائے ہوئے تھے، اس وقت بھی جب ملک شام قافلہ پہنچا تو امام حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آوازیں آ رہی تھیں۔ یزیدیوں نے سوچا کہ یار سر تن سے جدا ہے لیکن آواز آ رہی ہے، کان لگا کر کے سنا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ہونٹ ہل رہے ہیں اور آواز اور کوئی نہیں تھی، قرآن کی آواز تھی۔ کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی حضرت امام حسین کا سر نوک نیزہ پر ہے، اس وقت بھی میرے حسین کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آواز اور کوئی نہیں تھی، قرآن کی تھی۔ قرآن کا رشتہ امام حسین سے کتنا مضبوط ہے، ایک نبی کی حدیث پاک سنو۔ حضور فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ عترتی و اہل بیتی۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، صاف صاف ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑے رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، دوسری چیز میرے آل کی محبت۔ یہ دونوں چیزیں اگر تم پکڑے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضور نے صاف ارشاد فرمایا، دیکھ لو حسین کا رشتہ قرآن سے کس قدر مضبوط ہے۔ میرے حسین کی شان، میرے حسین کا مرتبہ کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا۔ جس کے لیے حضور نے سجدوں کو لمبا کیا ہو، جس کے لیے حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ حضور حضرت امام حسن حسین کو سونگا کرتے، کوئی کیا شان بتا سکتا ہے؟ جس کو نبیوں کا تاجدار اپنی گود میں کھلائے اس کا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ کون جان سکتا ہے؟ تو میرے دوست، اس مصطفیٰ کے لاڈلے نے کربلا کے میدان میں اپنے سر کو کیوں کٹایا؟ تلوار چلتے چلتے رک گئی، وجہ کیا تھی؟ آج تک آسمان نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا، حوروں نے ایسا منظر نہ دیکھا تھا۔ کربلا کی ریت کپ کپا رہی تھی، سورج منہ چھپا رہا تھا، دشمنوں کے نرگے میں نبی کا نواسا 3 دن کا پیاسا سجدے میں سر رکھ کر کے دنیا کو یہی تو پیغام دے رہا تھا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ تو اگر حسینی ہو تو پکے نمازی بن جاؤ، حسینی ہو تو قرآن کے عادی بن جاؤ۔ یہ ڈھول بجانا ہرگز حسینیت نہیں ہے، ہرگز حسینیت نہیں ہے۔ کوئی بولنے کو کچھ بھی بول دے لیکن یہ حسینیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین سے پکی اور سچی محبت کرو۔